سورۃ النحل کی آیت نمبر 30. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا گیا ان لوگوں سے جو پرہیزگار ہیں کیا چیز اتاری تمہارے پروردگار نے. قالوا خیرا، تو انہوں نے کہا خیر نازل کی. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال اختیار کیے ان کے لیے اچھائی ہی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بہترین ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا ہی اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا. جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ کے باغات ہیں جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے. تجری من تحتی الانہار، ان کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے ان باغات میں وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اللہ پاک پرہیزگاروں کو. الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ پرہیزگار جن کو فرشتے وفات دیں گے. طیبین، اس حال میں کہ یہ لوگ پاکیزہ ہوں گے. یقولون، وہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں تشریف لے چلو اس وجہ سے کہ جو تم اعمال کرتے رہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کس چیز کے منتظر ہیں یہ لوگ؟ کیا فرشتوں کے آنے کے منتظر ہیں؟ او یأتی امر ربک، یا اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے جو ان سے پہلے گزرے. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچی ان کو اسی چیز کی بری حقیقت جو وہ اعمال کرتے رہے. وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو ان سارے کاموں نے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اچھے لوگوں کا، متقین کا، پرہیزگاروں کا اچھا انجام بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کا یہ ایک انداز ہے اور یہ انداز تبلیغ ہے
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ پاک نے آپ کو نذیر بھی بنایا، بشیر بھی بنایا۔ قرآن کریم کے اندر ترہیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے۔ قرآن کریم ڈراتا بھی ہے، اللہ کے عذاب سے انسان کو آگاہ اور متنبہ بھی کرتا ہے، اور شوق بھی دلاتا ہے، خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیات میں آپ سماعت فرما چکے کہ ان لوگوں کا انجام تھا جنہوں نے حق کا، دین کا، اللہ والوں کا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا۔ اب انجام ہے ان لوگوں کا جو اچھے ہیں، پرہیزگار ہیں، اہل دین ہیں، اہل حق ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کے صحابہ ہوں، یا قیامت تک آنے والی امت میں دین کا کام کرنے والے لوگ، یہ سب کا اچھا انجام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں سے بھی پوچھا گیا جو پرہیزگار ہیں۔ اتقوا اس کا لفظ جو ہے یہ تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اسی لیے اس کا ترجمہ پرہیزگار کر دیا جاتا ہے، جو پرہیز کرنے والے۔ اصل یہ لفظ وقایا سے ہے جس کا معنی بچاؤ کرنا۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، اس میں جو قاف ہے واقی، یہ بھی اسی لفظ سے ہے، تقوی سے ہی ہے۔ اے اللہ ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں بچا جہنم کی آگ سے۔ تو یہ تقوی اور وقنا یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ تقوی کی مختلف سٹیجیں ہیں۔ پہلی سٹیج تقوی کی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ جو انسان کفر اور شرک سے بچا ہوا ہے یہ بھی متقی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم جو ہے وہ مشرک نہیں ہے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت اور مہربانی سے الحمدللہ ہم کافر نہیں، مسلمان ہیں، اللہ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے۔ تو اس معنی میں ہم سارے متقی بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں اسی تقوی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، یہ دوسری سٹیج ہے۔ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بچے، یہ بھی متقی ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچے اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، جن میں شبہ ہو ان سے بھی پرہیز کرے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ تو ابتدائی سٹیج تقوی کی وہ کفر اور شرک سے بچنے والے، اور علماء فرماتے یہاں تقوی سے مراد یہی تقوی ہے، پہلے درجے کا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے جب ایسے لوگوں سے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی اول درجے کے پرہیزگار، کفر اور شرک سے بچے ہوئے، چاہے بے شک وہ گناہوں میں آلودہ بھی ہو جائے، ان کے اندر بہت ساری کمیاں بھی ہو جائے، لیکن وہ کافر نہیں ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں، وہ ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یہی 24 نمبر آیت میں دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا تھا اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کیا اتارا تمہارے رب نے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اساطیر الاولین، کس سے کہانیاں ہیں، سٹوری بک ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن فرمایا جب متقیوں سے، ایمان والوں سے، توحید والوں سے پوچھا جاتا ہے کیا اتارا، تو ان کا جواب ہوتا ہے خیرہ، اللہ نے خیر نازل کی۔ یعنی اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم سراسر خیر ہی خیر ہے، اللہ پاک نے اس کو خیر فرمایا۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ جس کو اللہ پاک نے خیر فرمایا، جس کو اہل ایمان خیر کہتے ہیں،
اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سیکھنے سکھانے والے یہ سب سے بہترین لوگ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون ہے جن کا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلانے والیوں میں آتا ہے, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پہ ایمان بھی لائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کی لونڈی تھی, باندی تھی ام ایمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی آپ کو گودی کھلایا, اور آپ علیہ السلام کی وفات تک یہ حیات رہی. جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, وصال ہوا, تو ایک دن شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات انہی مائی صاحبہ کے پاس آئے, اما جان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں کی تار دھاڑے مار مار کے رونے لگی. تو ان دونوں حضرات نے تسلی دی, حوصلہ دیا اور پوچھا اما جان کیا آپ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہی, آپ ان کا غم کر رہی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ان کا غم نہیں ہے, وہ تو بہت اچھی حالت کے اندر ہے, بہت اچھے مقام میں ہے. ہمیں یقین ہے اللہ نے ان کی ساری مشقتیں ختم کر دی اور بہت آرام کے اندر ہے. ان کے لیے میں نے کیا رونا ہے؟ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو برابر اللہ کی طرف سے خیر اتر رہی تھی. اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہی کی خیر سے ہم محروم ہو گئے. وہی والی جو خیر تھی وہ آگا بند ہو گئی. میں تو اس لیے رو رہی ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو خیر سمجھتے ہیں. اسی کتاب کے اندر ساری خیریت ہے. علماء فرماتے ہیں یہ خیر کا لفظ ایسا ہے اس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہے. ہم اردو میں اس کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ بہترین. اب بہترین یہ کیا ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ کسی چیز کو انسان کہے یہ بڑی بہترین ہے, اس بہترین کا درجہ کیا ہے؟ کس مقام پہ لا کے کس معیار پہ کہیں گے کہ یہاں اس کی بہتری ختم ہو جاتی. تو یہ ایسا لفظ ہے خیر کا لفظ جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں, اس کو اللہ ہی جانتا ہے. یہی مقام قرآن کریم کا ہے, یہی مقام قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کا ہے. میرے محترم دوستو, آج ہمارا جو رویہ علماء کے ساتھ ہے, جو ہمارا رویہ ائمہ مساجد کے ساتھ ہے, قرآن پاک کی تعلیم دینے والوں کے ساتھ ہے, وہ اس خیر کے بالکل برعکس ہے. ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. انگریز نے جب اس خطے کے اندر اپنے ناپاک قدم رکھے تو اس نے مولوی کو, علماء کے درجے کو انتہائی نیچے گرانے کی کوشش کی, انتہائی نیچے گرانے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جہاں بھی تھے اپنے کام میں لگے رہے. یہ ہمارے سروں کے تاج ہے. روکھی سوکھی کھائی, تانے مینے سنے, چٹائیوں میں بیٹھے, لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتے رہے, سن رہے, لیکن اپنے کام میں لگے ہوئے اور ہمارے لیے عزت اور افتخار کا باعث بنے ہوئے. آپ حضرات دیکھیں, ہم مقابلہ نہیں کرتے, یہ علماء مقابلہ نہیں کرتے, اہل مدارس اہل دین ان کا تقابل میں سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں کوئی. لوگ مقابلہ کرتے ہیں ان کا اسکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ, ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں, بنتا ہی نہیں ہے. وہ بھی تعلیم ہے, یہ بھی تعلیم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ افضل تعلیم کون سی ہے, بہتر تعلیم کون سی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, وہ بھی علوم ہیں, سیکھنے چاہیے. لیکن ہمارے دنیا دار لوگ, مقتدر لوگ تک مقابلہ کرتے ہیں اسکول کا, کالج کا, یونیورسٹی کا اور مدارس کا. جی مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا, صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ہر سال اربوں کا بجٹ ہمارا اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے مختص ہوتا ہے. 1 روپیہ مدرسے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اہل مدارس لینا بھی گوارا نہیں کرتے. دینا چاہیں تو وہ کہہ دیتے ہم نے نہیں لینا, گورنمنٹ کی امداد نہیں لینی. آپ حضرات سے, اہل خیر حضرات سے, نیک لوگوں سے
وہ چندہ مانگ لیتے ہیں، اور یہ تانا بھی اللہ نے ایسے ختم کر دیا کہ اب پاکستان کے بڑے سے بڑے منصب والا بھی چندہ مانگتا ہے۔ پہلے مولویوں کو تانا دیا جاتا تھا چندے دے پڑھ دے، ان ساری ماشاءاللہ چندے دے لات دے لا، یہ تانا بھی اللہ نے ختم کر دی۔ اس کے باوجود پاکستان کے مدارس جو محض آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ دنیا کے بہترین مدارس میں سمجھے جاتے ہیں، دنیا کے بہترین مدارس میں۔ اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جو دنیا کی یونیورسٹیز میں پہلے 500 میں سے کسی ایک نمبر پر ہو، پہلے 500 میں سے کسی ایک نمبر پر۔ ایک طرف مدارس ہیں جن کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں آپ کے پاس، اور وہ سب سے بہترین۔ اور ابھی حالیہ پچھلے ہفتے میں جو مقابلہ ہوا ہے سعودی عرب کے اندر، 85 ممالک کا مقابلہ ہوا ہے، 85 ممالک کا، قرآن پاک کے حفظ کا۔ اور ہمارے لیے یہ باعث فخر بات ہے کہ 85 ممالک میں جس بچے نے قرآن پاک کے حفظ کا مقابلہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے، اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے علاقے سوات کے ایک مدرسے کا بچہ ہے جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اب آپ حضرات اس کا بھی جائزہ لیں کہ یہ اول پوزیشن جو پاکستان کا فخر ہے، جو پاکستان کے لیے ایک قابل قدر چیز ہے، کسی میڈیا نے اس کی رپورٹ کی، کسی چینل نے اس کو دکھایا، کسی نے یہ بات بتائی آپ حضرات کو کہ جناب یہ بھی ایک اعزاز پاکستان کو ملا۔ یہاں اللہ معاف کرے، اب نام لینا بھی جو ہے میں قرآن پاک کے درس کی توہین سمجھتا ہوں، جو اسلام اور پاکستان کے مخالف چلتے ہیں بچے بچیاں، ان کو بین الاقوامی شہرت دی جاتی ہے۔ اور جس نے اسلام کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، مبارک ہے اس بچے کے والدین کے لیے بھی، اس کے استاذ کے لیے بھی، جس نے اس کو اس قابل بنایا کہ مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، سعودی عرب کی سرزمین میں جہاں 85 ممالک اکٹھے تھے، اس بچے نے سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ خیریت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ میرے بھائیو، اس کی ہم قدر کریں، اس کو ہم جانیں کہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ صرف اس کی عزت کر لیں۔ یہ علماء اہل مدارس کچھ نہیں سوال کرتے، کچھ نہیں مانگتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بھلا اس میں ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کر لو، ان کو مقام دے دو، ان کو احترام دے دو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو للذین احسنوا، جو دنیا میں اچھا ہوگا، فی ہذہ الدنیا، جو دنیا میں اچھا ہوگا اس کے لیے ہی حسنہ، اس کے لیے ہی جنت میں حسنہ۔ ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ نصیب فرما، آخرت میں بھی حسنہ نصیب فرما۔ یہ اچھائی، اچھی حالت اللہ فرماتے ان کے لیے ہے، للذین احسنوا، جو اچھے بنے، جنہوں نے اچھائی اختیار کی۔ اور دنیا کے اندر اچھائی، محسن بننا، احسنوا احسان سے ہے، اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ایک سائل نے آپ سے سوال کیا، مل احسان؟ سوالات تو 3 ہیں، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اس موضوع کے متعلق احسان کا جواب آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احسان یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ درجہ حاصل کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علماء فرماتے 24 گھنٹے اسی کیفیت میں جو انسان گزارے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بندہ محسن ہے، یہ للذین احسنوا ہے۔ جو اس کیفیت میں زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے آخرت میں حسنہ ہے۔ اور فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر تو بہت بہترین ہے۔ دنیا کے اندر اس کے لیے حسنہ ہے، اور آخرت کا گھر بہت بہترین، وہی خیر کا لفظ،
جنہوں نے قرآن کو خیر سمجھا، قرآن والوں کو خیر سمجھا، ان کے لیے آخرت بھی خیر ہے، بہت بڑی بہترین چیز ہے۔ اب اس کی بہتری کو بھی بیان نہیں کیا، صرف اتنا کہہ دیا بہت بہترین ہے۔ اور آگے کیا کہہ دیا؟ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کا گھر بہت اچھا ہے۔ جیسے پچھلی آیات میں فرمایا تھا وَلَبِئْسَ، کہ بئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وہ کتنا برا ہے اللہ فرماتے ہیں میں بیان تو کر لوں گا لیکن تم سے برداشت نہیں ہوگا، بس اتنا ذہن میں رکھو، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں فرما دیا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کا گھر بہت اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے اللہ بیان تو کر دیں گے، ہمارے کلیجے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے فرمایا اسی پہ بس کرو کہ وہ بہت بہترین۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی، فرمایا جنات وعدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے۔ لوکیشن کیسی ہوگی کہ تجری من تحتی الانہار، سامنے بہترین نہریں چل رہی ہوں جن کا ریموٹ کنٹرول اس جنتی کے ہاتھ میں ہوگا، دائیں چلائے، بائیں چلائے، اوپر چلائے، نیچے چلائے، اس کی مرضی سے چلیں گے۔ اور حد ہی کر دی اللہ پاک نے، بات ہی مکا دی، کیا فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ یعنی یہاں پہ دنیا کے اندر ایک انسان اپنی چاہتے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساری دنیا فرماتے ہیں اگر کسی ایک انسان کو دے دی جائے مکمل، تب بھی ساری دنیا ایک انسان کی چاہتوں کا سمندر نہیں بھر سکتی۔ یہ ایسا کھڈا ہے جو بھر ہی نہیں سکتا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی ساری چاہتیں اللہ پوری کرے گا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہاں دنیا میں رب چاہیے، وہاں من چاہیے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا یہاں من چاہیے گزار لو، وہاں رب چاہیے گزارنی پڑے گی، یا یہاں رب چاہیے گزار لو، وہاں من چاہیے زندگی منتظر اپنی چاہتوں کو۔ فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو خواہش کرو گے۔ خواہش بھی زبان پہ بھی نہیں لانی پڑے گی، دل میں پیدا ہوگی، آن کی آن اللہ کی شان۔ اللہ پاک دلوں کے حال کو جاننے والا، دل میں پیدا ہونے والی چاہت لمحوں میں پوری ہو۔ لمحہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہے نہیں، کس سے سمجھائے؟ اس میں لمحے کے 1000 حصے کریں تو 1000واں حصہ بھی بہت تھوڑا ہے، اس میں بھی اللہ پاک پوری کر دے۔ ایک انسان کا دل کرتا ہے مجھے رنگ جو ہے وہ ایک پھل کا پسند ہے، ذائقہ دوسرے پھل کا پسند ہے، سائز جو ہے یہ ہے کہ اچھے پھل کا، ہر اچھے پھل کا سائز جو ہے وہ تربوز جتنا ہو، تو اللہ اس کی یہ چاہتے بھی پوری کرے گا۔ جو رنگ پسند ہے رنگ وہ ہوگا، جو ذائقہ پسند ہے ذائقہ وہ ہوگا، جو سائز پسند ہے سائز وہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو بیری ہے سدرۃ المنتہا، اس بیری کے پتے اتنے بڑے بڑے جتنے بڑے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پتے۔ اور فرمایا اس کا بیر اتنا بڑا جیسے ہجر مقام کا مٹکا ہوتا ہے، ہجر یمن کا ایک مقام جہاں مٹکے بڑے بڑے مٹکے، فرمایا بڑے بڑے مٹکوں جیسے بیر ہوں گے۔ وہاں اتنی چیزیں ہماری منتظر ہیں، تو کیا ہم یہاں دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑ کے اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، یہی بدلہ ہے پرہیزگاروں کا۔ جو متقین ہیں، اول درجے کے ہوں، دوسرے درجے کے ہوں، اعلیٰ درجے کے ہوں، جو متقین ہوں گے اللہ ان کو یہی بدلہ دے گا۔ اسی کے تقابل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو فرشتے موت دیتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ یہ پاک ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ ظالمی انفسہم، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا یہ طیبین ہوتے ہیں، پاک، پاکیزہ، عقیدہ پاک، سوچ پاک، نظریہ پاک، اور مال پاک اور جسم پاک، ساری پاکیاں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ کافر اور مشرک چاہے جتنی مرضی خوشبوئیں لگائے، جتنا مرضی نہائے دھوئے، وہ پھر بھی نجس ہے، وہ پھر بھی ناپاک ہے۔ خنزیر کو آپ 1000 دفعہ جو ہے صرف سے دھوئیں، صابن سے دھوئیں،
وہ پھر بھی خنزیر ہی ہے، وہ پاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہی ہے۔ کافر اور مشرک ناپاک ہی ہے، انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے ہیں مشرک ناپاک ہے۔ میرے بھائیوں شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے، اور اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ موت تک ہمیں شرک سے بچائے رکھے، ورنہ ناپاک اور گندے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا۔ تو طیبین جو توحید والے ہیں، پاکیزہ ہے، اچھے اخلاق والے، تو فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تمہیں سلام ہو۔ فرشتے سلام کریں گے، دنیا میں لوگ سلام کریں یہ بڑی عزت ہے، یا موت کے وقت فرشتے سلام کریں یہ بڑی عزت ہے؟ فرشتے سلام کریں، اور پھر اللہ کی طرف سے سلام، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام۔ تو فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت میں تشریف لے چلو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ اعمال بیکار نہیں ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار اللہ نے معاف کرنا ہے، اللہ کر دے گا، کوئی نہیں لوڑ کام ہم کرن دی۔ بما کنتم تعملون، اعمال کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، الا یہ کہ اس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا فضل اس پہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، عدل کریں تو تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تو بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہو۔ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ یہاں فرمایا بما کنتم تعملون، اعمال سے جنت ملے گی، تو دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حل کیا، وہ فرماتے جنت میں جو انٹری ہوگی، داخلہ جو ہوگا وہ ایمان کی بدولت ہوگا اور اللہ کے فضل سے ہوگا۔ جنت کا اول داخلہ جو گیٹ سے جنت میں داخل ہونا ہے، یہ داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا اور اللہ کے فضل سے ہوگا، اور اس کے بعد جو اونچے درجات ملیں گے یہ اپنے اعمال پہ ملیں گے۔ لہذا بما کنتم تعملون کا مطلب کہ تمہارے اونچے اعمال جو ہے یہ تمہیں اونچے درجات پہ لے کے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو اعمال بھی کرتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے، قرآن پاک سے تعلق جوڑنا ہے، اہل حق سے تعلق جوڑنا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آیات کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم